الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے او ذات جو لے گیا رات دے ایک حصے دے اندر تھوڑے جے وقت دے اندر اپنے بندے نو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی دکھائیے اس نو اپنی نشانیاں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبو عزیز ساتھیو، آج جو دنیا دے اندر حالات مسلمانہ دے خلاف اور قبلہ اول بیت المقدس دے حوالے نال بنے نے، اس مناسبت نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے یہ بات رکھنا چاہنا کہ اسی مسلمان بیت المقدس نو اپنا قرار دینے ہاں کہ بیت المقدس ساڈا ہے، مسلمانہ دے۔ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیت المقدس کنہ دے اور بیت المقدس نو بنایا کنے میں؟ اس حوالے نال اور بیت المقدس اور او دے ارد گرد جو سرزمین ہے او دی اہمیت اور فضیلت کی ہے، اس عنوان تے آج تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اسی اے تے کہہ دینے ہاں بیت المقدس ساڈا ہے، لیکن اگر کوئی ساڈے کولوں پوچھے تواڈے کول دلیل کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر 100 بندے کولوں پوچھیا جائے تو شاید 2 بندیاں نو پتا ہوئے کہ ساڈے کول دلیل کی ہے کہ بیت المقدس ساڈا ہے۔ خالی دعویٰ کرن نال بات نہیں بندی جب تک دلیل نہ ہوئے، اور اے دلائل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تسی اپنے اندر بھی ساڈے اندر ایسے منافق موجود نے جڑے اغیار دی بات کرتے نے، اونا دا منہ تسی لوگ ہی بند کر سکتے ہو تاکہ اونا نو بھی اللہ کرے عقل آ جائے۔ گزشتہ دنہ دے اندر
ساری اسمبلی دے اندر بھی ایک خاتون نے تقریر کی تھی اور انہیں بڑی کمال تقسیم کی تھی. کہنے لگی کہ جدوں بیت اللہ نو قبلہ بنایا گیا ہے، اللہ نے آکھیا بیت اللہ مسلمانہ دا قبلہ ہے تے رب نے اس وقت تقسیم کر دی تھی. تقسیم کی تھی کہ اے بیت اللہ مسلمانہ دا قبلہ ہے تے بیت المقدس یہودیاں دا قبلہ ہے. لہذا بیت المقدس رب نے یہودیاں نو دیتا ہے، سانو کا دی تکلیف ہے، اسی کیوں اینا رولا پانے ہیں. اے ساڑی اسمبلی دے اندر بیٹھن والے اراکین اسمبلی دے خیالات نے، اور جس قوم دے آگواں دا حال ہے ہوئے اس قوم دا کی حال ہونا ہے. اور کسی عربی والے نے آکھیا سی کہ جس قوم دے رہنما کاں بن جن، جس قوم دے رہنما کاں بن جن او قوم مردار اتے ہی ڈگ دی ہے، کیونکہ کاواں نے کتھے ڈگنا ہوندہ ہے؟ مرداراں تے. جو حال ساڑے سربراہاں دا ساڑا بھی دے ہوئی ہونے. حضرات زندہ رہو تے دلیل نل، مرو تے تامی دلیل نل. بغیر دلیل تو نہ کوئی زندگی ہے تے نہ کوئی موت ہے. اللہ سانو دلائل سمجھن دی اور یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلی گل سمجھو کہ بیت المقدس یہ تعمیر کدوں ہویا ہے، بیت المقدس کدوں بنے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیت اللہ سب تو پہلا اس روئے زمین تے رب دا گھر ہے. کتھے لکھی ہے؟ قرآن وچ لکھی ہے. رب دے قرآن دا چوتھا پارہ ہے اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے. مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب تو پہلا جیڑا گھر روئے زمین تے بنایا گیا ہے او کیڑا گھر ہے؟ فرمایا سب تو پہلا گھر جیڑا روئے زمین تے بنایا گیا ہے لوگاں واسطے، للذی ببکۃ مبارکن، او گھر ہے جیڑا برکت والا مکے دے اندر ہے، اور برکت والا بھی ہے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی ہے. اے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے کہ سب تو پہلا اس روئے زمین دے اوپر جیڑا گھر تعمیر ہویا ہے اور رب دا گھر بیت اللہ تعمیر ہویا ہے. اور دوسرے نمبر تے اس روئے زمین تے جیڑا گھر تعمیر ہویا ہے او بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے. اور اے دی دلیل کی ہے؟ اے تو پہلا کہ دلیل میں تو انو دیاں یہ بات سمجھ لو، یہودیاں دا اور یہودی قوم سب تو زیادہ دنیا دے اندر باغی اور سب تو زیادہ سرکش قوم ہے. اے جدوں دی مار دے وجود دے اندر آئی ہے، انہاں کولو سوائے بغاوت اور سوائے سرکشی تو کوئی چیز رونما نہیں ہوئی. اور یہ بات قرآن دے اندر بھی لکھی ہے، حدیث دے اندر بھی موجود ہے. انشاءاللہ رب نے زندگی رکھی تے اگلے جمعے یہ موضوع ہوئے گا کہ یہودی قوم کتنی کو سرکش اور کتنی کو باغی قوم ہے. آؤ ذرا یہ سمجھو، اے یہودی قوم دا وجود پایا جاندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور تو بعد. انجی گل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو یہودی قوم کیا جاندہ ہے، اور اے یہودی تے عیسائی مل کے بنی اسرائیل باندھے نے. اور اے بنی اسرائیل دا وجود حضرت یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد تو شروع ہوندہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل ہے اور اونا دی اولاد نو اگو بنی اسرائیل آکھیا جاندہ ہے. اونا وچو عیسائی بھی بنے، اونا وچو اگے یہودی بھی بنے. اے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دور تو بنی اسرائیل دا آغاز ہوندہ ہے. اے 2000 سال قبل
اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین تے اپنا گھر بیت اللہ بھی تعمیر کروا دیتا سی اور اس روئے زمین تے اپنا گھر مسجد اقصی بیت المقدس بھی تعمیر کروا دیتا سی. آج یہودی آندے نے اے جی ساڈا ہیکل سلیمانی ایتھے ٹا گئے اتنے مسجد اقصی بنائی گئی ہے. اوے ہیکل سلیمانی تے بنایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر اور مسجد اقصی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے آن تو بھی ہزاراں سال پہلا رب نے بنوا دیتی ہے. اس واسطے اے دعویٰ یہودیاں دا جھوٹ ہے کہ ایتھے ہیکل سلیمانی سی اونوں ٹا کے مسجد بنائی گئی ہے. بالکل غلط. اے باطل نظریہ ہے, باطل عقیدہ ہے. آؤ میں تانوں سمجھاواں بیت المقدس کدوں بنیا ہے. اے تساں قرآن تو سمجھ لیا ہے کہ سب تو پہلا کر رب نے بنایا تے بیت اللہ بنوایا ہے اور اے دو بعد مسجد اقصی رب نے تعمیر کروائی ہے. آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ روایت صحیح البخاری دی میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ, تھوڑی آواز اچھی کرے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن لو. اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اور روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. حضرت ابو ذر فرماندے نے میں سوال کیتا اللہ دے رسول کو لو, فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وزی فی الارض اولا, اللہ دے نبی سب تو پہلا زمین دے اندر کیڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے قال المسجد الحرام, سب تو پہلا روئے زمین دے اتے مسجد حرام بیت اللہ تعمیر ہویا, خانہ کعبہ تعمیر ہویا ہے. فرماندے نے قال قلت ثم ایل, میں آکھیا اللہ دے نبی پھر اس تو بعد کیڑا کر رب دا تعمیر ہویا ہے, اے دو بعد کیڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے المسجد الاقصی, بیت اللہ تو بعد سب تو پہلا اے مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے. میں آکھیا قلت کم کان بینہما, اللہ دے نبی انہاں دوواں دے درمیان وقفہ کتنے؟ بیت اللہ تے بیت المقدس دے بنن دے درمیان اللہ دے نبی وقفہ کتنا ہوئے, فاصلہ کتنا ہوئے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 40 سنتن, انہاں دوواں دے درمیان 40 سال دا وقفہ ہے. کنے سال دا؟ 40 سال دا. اے رواج صحیح البخاری دے اندر ہے اور بالکل صحیح اکھاں بند کر کے منی جان والی روایت ہے. نبی پاک فرماندے نے 40 سال دا وقف ہے اور قرآن کی کہندا ہے اور حدیث بھی کی آندی ہے سب تو پہلا جڑا گھر رب دا تعمیر ہویا ہے او بیت اللہ تعمیر ہویا روئے زمین دے اندر. او دو بعد جڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے اور دوواں دے درمیان فاصلہ کنا ہے؟ 40 سال دا. سب تو پہلا پھر روئے زمین تے بیت اللہ جو بنیا کنے بنایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے, اللہ دے ملائکہ رب دے فرشتیاں نے اور آدم علیہ السلام نے مل کے اللہ دا کر بیت اللہ بنایا. تے او دو 40 سال بعدوں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس نو تعمیر فرمایا. کو سمجھ آئی جے گل؟ اور اے بھی گل دس دیاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور تو بھی تقریباً 1000 سال بعد ہے اور ابراہیم علیہ السلام دا تے آدم علیہ السلام دا بھی 1000 سالہ دا فاصلہ ہے. حضرات جس وقت رب نے بیت المقدس تعمیر کروایا اس وقت ایتھے کوئی چیز نہیں سی. رب نے بیت اللہ تو بعد اگر دوسرے نمبر تے مسجد تعمیر کروائیے اپنے خلیفہ اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو لو تے سب تو پہلا بیت اللہ تعمیر کروایا ہے اور دوسرے نمبر تے رب نے مسجد اقصی تعمیر کروائی ہے. اے مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ضرور ہے پر اے تعمیر اول نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ضرور ہے پر تعمیر اول نہیں. جمیں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے پر وہ تعمیر اول نہیں. یہ تو پہلا می خانے کعبے دا بیت اللہ دا وجود موجود سی رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. لہذا قرآن نے اور ساڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے دسیا ہے کہ جتھے بیت المقدس مسجد اقصی بنی ہے ایتھے پہلا کوئی چیز موجود نہیں سی، تے جنہ ایمان قرآن اور حدیث پر موجود ہے او اج تو بعد یہودیاں دے اس باطل نظریے نو تسلیم کر سکدا، او ہی کرے گا جدا قرآن دے ایمان نہیں، آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے ایمان نہیں۔ ہن اگلی گل، اے بیت المقدس دے پہلا ایتھے شے کوئی نہیں سی، مسجد اقصی رب نے تعمیر کروائی، اور ساڈا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ساڈی ہے۔ آکھو گے جی اس دعوے دی کی دلیل ہے؟ آؤ سنو، اے مسجد اقصی ایک قبلہ ہے، بعد آندے نا جی یہودیاں دا قبلہ ہے، اے بیچارے ساڈے بھی ایڈے جاہل نے، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور مسجد اقصی قبلہ نہیں، یہودیاں دا قبلہ بھی اوتھے ہی ہے، عیسائیاں دا قبلہ بھی اوتھے ہی ہے، مگر دوواں دا قبلہ مسجد اقصی نہیں۔ عیسائیاں دا قبلہ او جگہ جتھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، اور یہودیاں دا قبلہ ہیکل سلیمانی ہے جڑا مسجد اقصی تے موجود نہیں بلکہ او تو ہٹ کے نہ مسجد اقصی یہودیاں دا قبلہ ہے نہ مسجد اقصی عیسائیاں دا قبلہ ہے۔ اے بھی اگر قبلہ رہے تے الحمدللہ مسلمانہ دا رہے، کنہ دا رہے؟ مسلمانہ دا رہے۔ اور ایک قبلہ اے مسجد اقصی ساڈی ہے، آنکھوں کے دلیل دیو، لو سنو دلیل رب دے قرآن وچوں، مولا فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماندے نے پاک او ذات ہے جیڑا رات دے پچھلے پیر رات دی ایک گھڑی دے اندر اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے گیا مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اس نبی نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے، انہ هو السمیع البصیر۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب لے کے گیا ہے، بیت اللہ تو لے کے گیا ہے، مسجد اقصی تک لے کے گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں حتیم دے اندر سا، میں حتیم دے اندر لیٹیا آرام کر رہا، آن والا میرے کو آیا ہے، انہیں آ کے میرا سینہ چاک کیتا ہے، میرے دل دے اندر حکمت و ایمان نو پریا ہے، میرے دل نو آب زمزم نل توتا ہے، تے میرے سینے نو بند کر کے تے مینو نال لے کے براق دے اتے سوار کر دیتا ہے، تے براق مینو لے کے ٹر پیا ہے، جتھوں تک وہ دی نگاہ جاندی اوتھے دا پہلا قدم پیندا ہے، میں براق تے سوار ہاں تے بیت المقدس مسجد اقصی تے پہنچ جانا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے براق نو بند دتا جاندا ہے تے مینو مسجد نبوی دے مسجد اقصی دے اندر لے جایا جاندا ہے، تے میں کی وینا وا اوتھے صفاں بنیاں نے، اوتھے انبیاء موجود نے، آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اوتھے موجود نے، تے سارے صفاں بنا کے کھڑے نے، امامت ہون والی ہے، نماز دا انتظار ہے، امام دا انتظار ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دی طرف حکم آندا، جبرائیل فرماندے نے سونیا اگے ودو انہاں دی امامت کرواؤ۔ ہن میں سوال کرنا چاہنا، اوتھے آدم موجود سن علیہ السلام، اوتھے نوح موجود سن علیہ السلام، اوتھے حضرت ابراہیم موجود سن علیہ السلام، اوتھے حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب موجود سن علیہ السلام، اوتھے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں بنی اسرائیلی نبی بھی موجود سن، اوتھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود سن۔ اے سارے نبی رب دے، بنی اسماعیلی بھی، بنی اسرائیلی بھی، اور جناب اے سارے پیغمبر آدم
آدم تے عیسیٰ اتھے موجود نے تے جبرائیل فرماندے نے اگے ودو انہاں دی امامت کرواؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام اگے پڑے سارے نبیاں نو امامت کروائی. اللہ اس بیت المقدس دی اندر سارے نبیاں نو جڑے دنیا تو جا چکے نے انہاں نو کٹھیاں کر کے تو میرے پیغمبر نو امام کیوں بنایا, انہاں کولو امامت کیوں کروائی ہے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا اے جیڑی فضیلت ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سی, جیڑیاں امامتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن, جیڑیاں سیادتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن, جیڑیاں سیادتاں جیڑیاں قیادتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن. اج میں سارے بنی اسرائیلی نبی اور دیگر انبیاء نو سارے نو جمع کر کے اپنے پیغمبر نو اگے کھڑا کر کے انہاں دا امام بنا کے امام الرسل بھی بنا دیتا ہے, امام الانبیاء بھی بنا دیتا ہے, اور نال اے بھی دس دیتا ہے جیڑی قیادت جیڑی سیادت جیڑی امامت ادو پہلا بنی اسرائیل کول سی اج میں انہاں کولوں لے کے اللہ نے محمد رسول اللہ نو اور امت محمدیہ نو عطا فرما دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں کیوں نہ کہاں بیت المقدس بھی ساڈا کنے دیتا ہے؟ رب نے دیتا ہے. رب نے آکھیا سونے آؤ امامت کرواؤ. اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں کہ انہاں کول ایڈی مقدس زمین رہے, اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں کہ ایڈے مقدس مقام دی سرپرستی انہاں نو دتی جائے, اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں انہاں نو اس گھر دا متولی بنایا جائے. سونیا آج تو بعد اس گھر دے متولی بھی تسی ہوو گے, اے دے سرپرست بھی تسی ہوو گے, اے دی امامت بھی تواڈے کول ہوئے گی, اے دی سیادت بھی تواڈے کول ہوئے گی, اے دی قیادت بھی تواڈے کول ہوئے گی. رب نے بیت المقدس مسلمانوں نو عطا فرمایا. اللہ اللہ. اور سنو اے بیت المقدس دی سرزمین بڑی بابرکت سرزمین ہے. اسی کیوں بیت المقدس واسطے تڑپنے ہاں, اسی کیوں بیت المقدس واسطے آواز بلند کرنے ہاں, اسی کیوں اس رب دے گھر واسطے کدھر احتجاج ہو رہے نے, کدھر جلسے ہو رہے نے, کدھر جلوس نکل رہے نے, اور کدھر فلسطینی اپنی جناب انہاں دے نال جنگ کر رہے نے, شہید ہو رہے نے, زخمی ہو رہے نے. ہر طرف مسلمانہ دا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ بیت المقدس نو یہودیاں دے قبضے تو آزاد کروایا جائے. اور یہودی دیتے قابض نے, غاصب نے, یہودیاں نے اس گھر تے قبضہ کیتا ہے. ایک گھر انہاں دا نہیں, نہ ہی رب نے انہاں نو دیتا ہے. اے رب نے مسلماناں نو دیتا ہے, اے مسلماناں دا, میرے رب نے مسلماناں نو انہاں دا متولی اور سرپرست بنایا ہے. اے تے ساڈی نالائکی ہے, ساڈیاں کمزوریاں نے کہ جس دی بنا دے اے بیت المقدس ساڈے کول چھن گیا ہے. اور انشاءاللہ کوئی ایسا ایوبی آئے گا جڑا انہوں آزاد کروائے گا. اللہ کرے ساڈے چو کو پیدا ہو جائے. ہن آسمان تو ڈگنا کوئی نہیں, ساڈے جو کسے بننا ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ بنے گا, کہو انشاءاللہ. پر ایک گل یاد رکھیا جے, اے صلاح الدین ایوبی جویں دے ساڈے کم نے نا, ساڈی نسل چ کوئی نہیں جے بنن لگا. آ جویں دے کم ساڈے نے نا, ساڈی نسل چ کوئی نہیں بنن لگا. اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے, رب سانو سمجھ عطا فرمائے. اور جہاد تو اسی نفرت کرنے ہاں, حق اسی منن واسطے تیار نہیں, باطل تے اسی گرویدہ ہاں. سانو تے اپنے مذہب دا ہی پتہ نہیں صلاح الدین ایوبی اساں کتھوں پیدا کرنا ہے. سانو تے اپنے مذہب دا ہی پتہ نہیں, سانو اسلام دا پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے, سانو قرآن دا پتہ نہیں کہ قرآن کی آندا ہے. اللہ سانو اپنا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اے او یہودی جنہاں نو اسی مارن تے ٹرے ہاں, انہاں نو ساڈے دین دی سمجھ ساڈے نالوں زیادہ ہے. اور جیڑیاں حدیثاں تسی نہیں پڑھ دے انہاں پڑھ لیاں نے.
جیڑیاں آیتاں تانوں نظر نہیں آندیاں انہاں پڑھ چھڑیاں نے. اسے واسطے تے او دن رات اس کوشش وچ نے کہ کسے طریقے نال او جڑیاں پشین گوئیاں مسلماناں دیاں حدیثاں جو ساڈے خلاف موجود نے اسی انہاں کولوں بچ جائیے اور کسے طریقے نال امت مسلمہ نوں مٹا دئیے. آ کرونے دے چکر وچ جنی بھی دنیا ماری جا رہی ہے سارا کنہ دا منصوبہ ہے؟ یہودیاں دا منصوبہ ہے. اے یہود دا منصوبہ ہے کہ جڑے مردے نے مار چھڑو، جڑے بچ جان گے انہاں نوں ذہنی طور تے اپنا غلام بنا لو کہ کوئی تہاڈے سامنے آواز نہ اٹھا سکے. اور اپنے منصوبے چ کامیاب نے، وہ اپنے منصوبے چ کامیاب نے. 57 ملک نے مسلمانہ دے کنیاں کو نے آواز اٹھائی ہے عوام تو علاوہ. عوام تے چلو رولا شولا پاندی ہے، انہاں کو غیرت موجود ہے، کوئی ایمان موجود ہے، کوئی اسلام موجود ہے. اور کام تے سی اصل حکمران نہ تھا. کیوں جی اگر اسی ٹور پئیے جہاد کرن دے سانو ساڈی حکومت جان دے گی؟ دسو او کشمیر نہیں جان دیں دے تو اسرائیل کدو جان دیں گے؟ ایتھے جی کوئی تنظیم جہادی بن جائے اساں اسرائیل دے خلاف جہاد کرنا تے ساڈی گورنمنٹ سانو اجازت دے گی؟ نہیں. پتہ لگا ایک کام گورنمنٹ بھی سمجھ دی ہے کہ عوام الناس دا نہیں کنہ دے حکمرانہ دے. مگر حکمرانہ نو سائیاں نے ایسیاں مٹھیاں گوڑیاں کھوائیاں نے اے انہاں دی اکھ اگڑدی ہوئی نہیں. اللہ ساڈے اسلامی ممالک دے حکمرانہ نو غیرت عطا فرما. اللہ ساڈے 57 اسلامی ملکاں دے حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا فرما. حضرات آؤ میں دساں اے بیت المقدس اے دی فضیلت کیا ہے، اے دا مقام کیا ہے، اے دا مرتبہ کیا ہے، اے دی شان کیا ہے، اے سرزمین دی عظمت کیا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پہلا تے قرآن دی ہے سمجھو نا. رب نے کیا کیا ہے؟ اسی اپنے بندے نو لے کے گئے مسجد حرام تو کتھے مسجد اقصی تک. کیڑی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے. اے بابرکت زمین ہے تے فلسطین دی زمین ہے، بابرکت زمین ہے تے شام دی زمین ہے، بابرکت زمین ہے تے بیت المقدس دی زمین ہے. رب نے نو مبارک رکھیا ہے، اے برکتاں والی زمین ہے. اور آؤ سنو اس ایدیاں برکتاں دیاں گواہیاں میرے رب نے قرآن دے اندر دتیاں نے. اب دیکھو نا قرآن میں لکھی ہے حضرت لوط علیہ السلام دے متعلق رب فرماندا ہے. ادو حضرت لوط علیہ السلام نو رب نے انہاں دی قوم نو تباہ کیتا اور حضرت لوط علیہ السلام نو آکھیا تسی یہ بستی چھڑ دے ہو تے وہ بستی چھڑ کے گئے کتھے؟ قرآن سن اللہ فرماندے نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اے حضرت ابراہیم تے حضرت لوط علیہ السلام انہاں دوواں دی بات ہے. اللہ فرماندے نے جدو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑا ہی تنگ کیتا، بڑا ہی پریشان کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرن دا پروگرام بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں دا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی تیار ہو گئے. اے دوویں ہی چاچا بھتیجا ابراہیم علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام فرمایا اے دوویں ہجرت کر کے ٹر گئے. اللہ کتھے گئے؟ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور حضرت لوط علیہ السلام نو انہاں کافراں تو نجات دتی تے لے کے کتھے گئے الی الارض التی بارکنا فیہا اس زمین تے جدے اندر اساں برکتاں رکھیاں نے جہان والیاں واسطے جس زمین وچ برکتاں ہی برکتاں نے اس سرزمین تے اسی انہاں دوواں نو لے گئے اور لکھیا تفاسیر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھڈ کے تے ہجرت کیتی ہے تے فلسطین دے علاقے وچ کیتی ہے شام دے علاقے وچ کیتی ہے حضرات میں دسنا چاہنا کہ رب دا قرآن دس رہا ہے کئی مقامات تے کہ اے شام دی سرزمین بڑی برکت والی ہے اے فلسطین دی سرزمین بڑی برکت والی ہے اور جنوں میرا رب قرآن دے اندر برکت والی سرزمین کہہ کے اپنے مسلمانوں اے بات سمجھا رہے ہیں اسی اس سرزمین تو کمیں دستبردار ہو سکنے رب سانو دس رہے اس قرآن دے ذریعے کہ اوتھے میں جہان والے واسطے برکت رکھی ہے تے رب نے سانو دسیا کیوں ہے کیوں جی اللہ دی کسے گل دے اندر بھی کوئی بات بھی حکمت و خالی نہیں ہو سکتی تے رب نے دسیا کیوں ہے اسے لیے دسیا نا کہ اس سرزمین وال تساں وی دھیان کرنا ہے اسی کیویں تو دستبردار ہو سکنے ہاں ساڈی سرزمین تے یہودی قابض ہے اور جیڑا کو قابض ہو جائے انہوں آکھی دے چل ٹھیک ہے تو رکھ لے میں ہور بنا لینا کیوں جی تواڈے جو مکان ہوتے کوئی بندہ قبضہ کر لے تے تسی کی آکھو گے چل کوئی نہیں گل میں لڑائی نہیں کرنی اے تو رکھ لے میں نواں بنا لینا بھائی آکھو گے تسی تے لڑائی کر دیا مر جاؤ گے ایک مکان پیچھے اور جی میرے مکان تے قبضہ کر لیا نجائز ہے میری زمین ہاں لوکاں دیاں زمیناں تے کئی لوگ نجائز قبضے کر لیندے نے لوگ سارا کچھ ویچ وٹ کے اس زمین نو چھڑان واسطے پیسہ لا چھڑ دے پر اس زمین نو چھڑ دے نہیں آندے نے جی ساڈی غیرت دا سوال ہے ساڈی حمیت اجازت نہیں دیندی اسی اپنی زمین کیویں چھڑ دی ہے پیو دادے تے سانو ملی ہے ساڈی ملکیت ہے یہ قابض ہو گیا تے بیت المقدس ساڈا رب نے مسلماناں نو عطا کیتا تے او تے یہودی قابض ہو گیا اے انہاں نو دے چھڑو کل نو پاکستان دے کو قابض ہو جائے گا آکھیا جے بھی دے چھڑو اور انہاں کولو بعید بھی کوئی نہیں کہہ چھڑن جڑے اج بیت المقدس دین تے تلے نے اور پاکستان بھی دین دے تیار ہو جان گے انہاں کولو بعید کوئی نہیں میں تے تسی انہاں دے بھروسہ کر کے بیٹھے ہو اے جننے تہاڈیاں سمنیاں وچ بیٹھے نے انہاں ساریاں دے بڑے بڑے محل مکان بڑیاں بڑیاں جائیداداں باہر دے ملکاں دے اندر موجود نے آ جڑا رولا پاندا ہے نا فلانا اینی جائیداد بنا گیا فلانا اینی بنا یہ اپنیاں بھی بڑیاں موجود نے باہر دے ملکاں دے اندر ایک کل نو کو پاکستان دے مسئلہ بنیا انہاں چھڑ چھڑا کے اوتھے جا کے نس کے بہ جانا پاکستان نو انہاں نہیں دے سامنا انہاں پاکستان بھی دے چھڑنا اور لوگوں ہوش دے ناخن لو آؤ سنا رب دا کر بیت المقدس اے اللہ فرماندے نے برکتاں والی زمین ہے آپ قرآن اعلان کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو بنی اسرائیل نو لے کے ٹرے نا تے فرمایا ایک بنی اسرائیلی آندے نے اے موسیٰ سانو کوئی علاقہ چاہیے دے آسان ساری عمر تھے میدان چی رہنے سانو کوئی شہر چاہیے دے کوئی ملک چاہیے دے جتے اسی اپنی زندگی بسر کریے تے اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے کلو شہر دا مطالبہ کر دینے تے انہاں نو دس دیو انہاں نو کہہ دیو کی آکھاں اللہ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم و فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین دے اندر جیڑی اللہ نے تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتی ہے اس برکت والی مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ مفسرین نے لکھی ہے اس مقدس زمین تو مراد شام دی سرزمین ہے اس مقدس زمین تو مراد بیت المقدس دی سرزمین
سرزمین ہے. اس مقدس زمین تو مراد فلسطین دی سرزمین ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دیو لوگو ایس بیت المقدس والی ارض المقدسہ ارض المقدسہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے انہوں تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے. اے میرا رب انہوں کدرے مقدس کہہ رہے ہیں, کدرے مبارکن بابرکت کہہ رہے ہیں. اور اب دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں, حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس دا کچھ حصہ تیار کیتا تے اللہ نے فرمایا داؤد جی باقی دا چھڑ دیو, باقی دا اسی تواڈے پتر سلیمان کولو تعمیر کرواواں گے. سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے وارث بن گئے. بیٹے بھی نے, نبی بھی نے, خلیفہ بھی نے, جان نشین بھی نے, بادشاہ بھی نے. انہاں نو جدوں رب نے مسند خلافت بادشاہ تے بٹھایا تے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے. جنہ چو ایک معجزہ اے وی ہے اے اپنے تخت تے بہ جاندے نے, ہوا ہوندی ہے اس تخت نو اڑا کے لے جاندی ہے اور انہاں نو ایک مہینہ مسافت سویرے سیر کرواندی ہے, ایک مہینے دی مسافت شام نو سیر کرواندی ہے. یعنی جنہ ایک مہینہ بندہ سفر کرے, جنہ علاقہ بندہ ہے اینا علاقہ حضرت سلیمان صبح دے وقت سیر کر دے اور اینا ہی علاقہ شام دے وقت سیر کر دے. اے اپنے تخت تے بہ جاندے, ہوا ہوندی اس تخت نو اڑا کے لے جاندی اور انہاں نو اللہ دی زمین دی سیر کرواندی. اور میرے رب نے تے سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے نا سورہ انبیاء دی اندر, تے رب فرماندے نے والی سلیمان الریحا عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. فرمایا سلیمان علیہ السلام واسطے اساں تیز ہوا انہاں دے تابع کر دیتی ہے جیڑی انہاں دے حکم دے نال چل دی ہے اور انہاں نو لے کے جاندی ہے اس سرزمین وال. کیڑی سرزمین وال؟ التی بارکنا فیہا, جدے اندر اساں برکتاں رکھیاں نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس برکتاں والی سرزمین دی سیر ہوا کرواندی ہے. پتہ لگا رب نے روز اول تو بیت المقدس والی سرزمین نو اللہ نے برکتاں والی قرار دیتا ہے اور بیت المقدس عرش والے رب نے بنوایا ہے اور اے برکت والی زمین ہے. اے مسلمانہ دا گھر ہے, مسلمانہ دا گھر ہے, اے مسلمانہ نو رب نے عطا فرمائی ہے. اس واسطے اسی کدی بھی بیت المقدس تو دستبردار ہو سکدے نہیں ہو سکتے. اسی اپنی جاناں دیاں قربانیاں دے دیاں گے, مال اپنے اسی لٹا دیاں گے, سب کچھ قربان کر دیاں گے, پر انشاءاللہ بیت المقدس یہودیاں دے ہاتھ جان نہیں دیاں گے. تیار ہو؟ اے خالی مذمت کرن نال گل نہیں بننی, خالی مزاحمت کرن نال بات نہیں بننی. آج جڑا اسی احتجاج کرنے ہیں نا اے تے صرف ایک آواز بلند کرنا ہے. او جیڑی اقوام متحدہ بنی ہے یہودیاں دی لونڈی جنہوں یہودی جدو چاند اپنی مرضی نال استعمال کرتا ہے, اس اقوام متحدہ دے کنا تک اسی اپنی آواز پہنچانا چاہنے ہیں کہ دھیان رکھیں مسلمان جاگ دینے پہ, مسلمان جاگ دینے پہ. آندھے نے شیر ستا بھی ہوئے تے پھر بھی اب بولو کہ تھی سارے گدڑ بن گئے ہو, بول دے نہیں ہو. اور رو دیا نے تو کمزوری چوکھی کر چھڑی ہے. اور شیر ستا بھی ہوئے تے بولو شیر ہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس امت وچوں محمد بن قاسم آیا, اس امت وچوں صلاح الدین ایوبی, اس امت وچوں نور الدین زنگی آیا, اس امت وچوں خالد ابن ولید آیا. اور انشاءاللہ آج بھی اس امت وچ ایسے لوگ موجود نے جیڑے انشاءاللہ جاگ رہے نے اور بیت المقدس کا تحفظ کرنا بھی جان دے نے. ایدہ تحفظ ہونا جہاد نال. یہودی دا علاج مزاحمت نال یا مذمت نال نہیں, یہودی دا علاج جہاد نالے. بولو کدے نالے؟ جہاد نالے. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق انشاءاللہ انہاں یہودیاں دا کلا کما کرنا ہے تے اساں پاکستانیاں ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں نے نا، او پشین گوئیاں اللہ دی رحمت نال پاکستانی مسلماناں تے پوریاں ہوندیاں نے، پر ہن انتظار ہے وے کوئی ایسی جماعت اٹھے جیڑی ایک اللہ دی پوجن والی ہوئے۔ کہ دی ایک اللہ دی، کیونکہ درباری ملہ جڑے نے اور مزاری ملہ جڑے نے او تے بیت المقدس دا تحفظ نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس دا تحفظ آج تک جنہیں بھی کیتا ہے ایک اللہ نو پوجن والے نے کیتا ہے۔ اللہ تیرے او بندے جتھے بھی نے اللہ انہوں نے جگا دے، اللہ انہوں نے اٹھا دے، اور انشاءاللہ اسی انہوں دے نال تسی بھی نال ہو۔ ویہ لیا جے میں تسی آکھو میں تے دکان کھولنی ہے، تسی جاؤ تو میں دکان کھولنی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بنی اسرائیلیاں نو چلو بھائی رب آندہ ہے سامنے زمین ہے بیت المقدس دی، آ علاقہ ہے، جاؤ اتے اندر داخل ہو جاؤ، اس زمین میں جو داخل ہونا تہاڈا کام میں، شہر میں اے شہر تہاڈے نام لکھ دینا میرا کام ہے، تسی بس ہمت کرو اتے اندر داخل ہوو تے میں تانوں عطا کر دیں گا۔ انہاں پتہ کیا کیا آندے نے اذهب انت وربک فقا آمد اندر سے لگا یہودیاں دی حقیقت۔ آج جیڑے یہودیاں نے سارے مسلمانوں نو اگے لایا نا، انہاں دی حقیقت قرآن بیان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا آؤ آج چلیے یہ تے داخل ہونا ساڈا کام ہے، اس علاقے نو ساڈے نام کرنا اللہ دا کام ہے، رب نے وعدہ کیتا ہے۔ یہ پتہ کی اندر اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آکھن لگے موسیٰ اپنے رب نو لے جا تے جا کے جہاد کر، جدو فتح ہو جائے گی سانو آواز ماری اسی بھی آ جاواں گے۔ سمجھ آئی جے گل دی؟ تے تہاڈا بھی کدھر ہی حال نہ ہوئے، میں تے آواز پوے تے تسی آکھو او جی میں تے ہالے دکان دا حساب کرنا ہے، میں تے ہالے مال منگوایا ہے، او مال آ رہے ہیں میں دکان میں لوڈ کرنا ہے۔ ساڈے مسلمان ویر دکانہ چھڑ کے نماز پڑھن نہیں آندے، میں کیویں امید کراں کہ دکانہ چھڑ کے جہاد کرن ٹر پیندے۔ حضرات اسی اینا بنی اسرائیلیاں ورگے نہیں، اسی اینا یہودیاں ورگے نہیں۔ ساڈے لیڈر نے میرے نبی دے صحابہ، کون نے بولو صحابہ، من دے انہوں نے اپنا لیڈر کے نہیں من دے۔ تے جنگ بدر سی نا تے میرے نبی فرماندے نے اے انصاریو دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ اسی تھوڑے جے ہاں، ساڈے کول اسلحہ بھی کوئی نہیں، مد مقابل 1000 دا لشکر ہے، کی آندے ہو؟ انہاں دا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تے پتہ جے صحابہ نے جواب کی دیتا؟ فرماندے نے سونیا اسی بنی اسرائیلی نہیں جڑے آکھیے کہ جاؤ جا کے اپنے رب نو لے جاؤ تے لڑائی کر لو۔ سونیا اسی تواڈے منن والے ہاں، اسی انصاری ہاں، اسی مہاجر ہاں۔ سونیا ساڈا اعلان ہے وے جتھے تواڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے اسی خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے۔ اسی اینا دے منن والے ہاں جیڑے میرے نبی دے پسینے والی جگہ دے خون دیاں ندیاں بہا دیں۔ اور انشاءاللہ آج بیت المقدس نے آواز ماری ہے تے اسی حاضر حاضر ہو، اور سارے بولو حاضر ہو۔ اللہ اسی حاضر ہاں، جنہیں جو کہ ہوئے جمیں دے بھی ہوئے اسی حاضر ہاں۔ اللہ اللہ۔ اور جب بیت المقدس ساڑھے کو لوگ کھوس جانا ہے تو پھر تیاری کرو کل نو مسجد نبی بھی کھوس جائے گی، بیت اللہ بھی کھوس، اگے ہی کھوسیا نہیں جے پیا، وہ اگے ہی شاہیاں نے کرونے دے چکر وچ دے کے چکر تے تواڈے کولوں کھو نہیں لئی ہر شے۔ جاگو مسلمانوں جاگو، یہ سب فراد ہے، کرونا شرونا سب دھوکہ ہے، یہ یہودی سازش ہے،
اس سازش دے تحت وہ مسلمانوں نو اپنا غلام بنانا چاہ رہا اور بڑی حد تک کامیاب ہے۔ تسی بغیر ماسک تو روڈ تے نکل کے بکھاؤ، بغیر ماسک تو کسی ہسپتال جناب یا کسی دکان میں داخل ہو کے بکھاؤ، دکان والے نو بھی جرمانہ ہے، آن والے نو بھی جرمانہ ہے۔ قصور کی ہے؟ منہ تے چھکو کیوں نہیں چاڑیا؟ یہ کدی غلامی ہو رہی ہے؟ حالانکہ سائنس دس چکی ہے کہ ماسک بذات خود بیماری دا سبب ہے۔ تواڈے محققین نے، تواڈے ریسرچ سینٹراں نے دسیا کہ نہیں دسیا؟ نالے دیکھو عقل بھی تھوڑی جی بندے دی کام کر دی کہ عقل بھی ماری گئی۔ رب نے منہ تے نک کھلا رکھیا ہے۔ کیوں کھلا رکھیا ہے؟ کیونکہ نک دے ذریعے سانس باہر آندا ہے، منہ دے ذریعے اندر جاندا ہے، پھپھڑے صحیح کام کردے نے۔ جے اینو ٹک دیو تے متاثر کیڑی شے ہوے گی؟ پھپھڑے، تے پھپھڑے متاثر ہو جاندے کی آندے نے؟ کرونا ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پانڈے دے وچ پانی پیندیاں ساہ بولو کیوں نہیں لینا؟ کیونکہ ساہ لو گے تے نک دے جراثیم پانی وچ حل ہو کے کتھے جان گے؟ منہ وچ۔ تے ماسک دے ذریعے کی ہو رہا ہے؟ ناکی چو کڈی ہوندے، منہ چ پائی ہوندے۔ وہ بہت بڑی سازش ہے، یہ انہاں یہودیاں دی غلامی ہے۔ انہاں ذہنی طور تے تانوں ایسا غلام بنا چھڑیا ہے کہ ویکھ لو تسی گھر بچیاں جی بھی بیٹھے ہوو تے چھکو تو منہ تے چاڑیا ہوندا ہے۔ اور چلو کہ بیمار آدمی ہے، انہوں نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، انہوں بخار ہے، چلو او تے منہ تے ماسک لائے کو گل سمجھ آندی ہے۔ تے جڑا بالکل ٹھڈیا کٹا تندرست توانا بالکل صحیح فٹ آدمی ہے، وہ تے منہ تے بھی ماسک چھکوا تھا چڑھوا دیتا ہے۔ یہ ذہنی غلامی نہیں تے ہور کی؟ اور مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ایک کیڑی بیت المقدس سرزمین رب نے کڈی کو برکت والی بنائی ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ نبی پاک فرماندے نے سفر کرنا نیت کر کے کہ اے سفر دے نال سانو ثواب ملے گا، اے سفر نال سانو اجر ملے گا، ایس مسجد وچ جاو گے تے ایتھے جان نال سانو اجر ملے گا، ایتھے سانو زیادہ ثواب ملے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے 3 مسجداں تو علاوہ کسے مسجد والے اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں، 3 مسجداں تو علاوہ کسے علاقے والے اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں، 3 مسجداں تو علاوہ کسے زمین والے اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں کہ اوتھے جاواں گا تے مینوں زیادہ اجر ملے گا، مینوں زیادہ ثواب ملے گا۔ فرمایا الا الی ثلاثه مساجد، ہاں 3 مسجداں ایسیاں نے جتھے جان نال عام مسجداں دی نسبت اجر زیادہ ملدا ہے، عام مسجداں دی نسبت ثواب زیادہ ملدا ہے۔ فرمایا انہاں 3 مسجداں وال ارادہ کر کے نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، اور اس تو علاوہ کسی زمین وال سفر کرنا نیت کر کے کہ مینوں اجر زیادہ ملے گا، میرے نبی نے فرمایا جائز نہیں جے۔ اللہ دے نبی او 3 مسجداں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا المسجد الحرام والمسجد ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ فرمایا ایک مسجد بیت اللہ مسجد حرام ہے، ایک مسجد میری مسجد نبوی ہے، مسجد رسول ہے، ایک مسجد مسجد اقصی ہے۔ اللہ دے نبی انہاں 3 مسجداں دی نماز پڑھن دا کنا کو اجر ہے؟ آپ فرماندے نے جڑا مسجد حرام وچ نماز پڑھدا ہے اللہ ایک نماز دا اجر لاکھ نماز دے برابر عطا فرماندا ہے۔ اللہ سانو بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ مسجد اقصی دیاں نمازاں نصیب فرما۔ پڑھنی جے پکی گل ہے
انشاءاللہ اللہ سانو پڑھایا سی پڑھاں گے اسی جاواں گے انشاءاللہ. میرے پیغمبر فرماندے نے 3 مسجد عائشہ نے جنہ وال ارادہ نیت ثواب دی لے کے سفر کرنا جائز ہے. ایک مسجد حرام ہے جتھے ایک نماز دا اجر لاکھ نماز دے برابر ہے. ایک مسجد نبوی ہے جتھے ایک نماز دا اجر 1000 نماز دے برابر ہے. کتنے نماز دے برابر ہے؟ 1000 نماز دے برابر ہے. فرمایا و مسجد الاقصی، ایک مسجد اقصی ہے جتھے ایک نماز پڑھیا رب 500 نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے. آج مسجداں روئے زمین تے صرف 3 مسجداں نے جتھے نماز پڑھیا عام مسجداں نالوں اجر زیادہ ملدا ہے. ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصی. یہ میرے نبی نے کیوں فرمایا والا؟ کیوں فرمایا اتھے نماز پڑھن دا اجر زیادہ ہے؟ کیونکہ اتھے نماز پڑھی جانی ہے. اتھے نماز اچھی بولو تے کنا پڑھنی ہے؟ یہودیاں پڑھنی. اور یہودی تے اتھے جا کے ایک دیوار نو ٹکرا مار دینے، وہ تے نماز پڑھ دے ہی نہیں. ویکھیا جے ایک دیوار ہے اتھے گریہ داری کر دینے جا کے بیت المقدس دے اندر. یہودی تے اتھے جا کے ٹکرا مار دینے، اوے انہاں نماز کی پڑھنی ہے؟ نماز مسلمانہ کا، نماز مسلمانہ پڑھنی ہے. تے میرے نبی فرماندے نے ایک نماز دا اجر 500 دے برابر. اے دا مطلب ہے وے اے نماز مسلمانہ دی تے بیت المقدس بھی اور انشاءاللہ ساڈا ہی رہے گا. بولو ساڈا ہی انشاءاللہ ساڈا رہے گا. اسی فی الحال جہاد تے نہیں کر سکتے، اسی فی الحال جنگ تے نہیں کر سکتے کیونکہ ساڈے کول نہ عوام دی گل کرنا پیا، ساڈے کول نہ کوئی اسباب نے، نہ وسائل نے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ سانو اجازت ہے. لیکن اسی اپنی گورنمنٹ کولوں مطالبہ تے کر سکنے ہیں نا. اور تسی وردیاں پا کے کادے واسطے بیٹھے ہو؟ ایڈے ایڈے مزائل کادے نہیں بنائے جے؟ ایٹم بم کادے نہیں بنایا جے؟ اینی فوج کادے نہیں رکھی جے؟ اگر مسلمان ظلم و ستم دی چکی جو پیش رہنے تو آڈا قبلہ اول بیت المقدس یہودیاں دے قبضے جے. اور تسی اینی فوج کادے نہیں رکھی ہے؟ اینے مزائل کادے نہیں رکھے نے؟ ایٹم بم کادے نہیں رکھے نے؟ یہ تسی جناب سب تو تھوڑی قوم اس زمین دے اوپر یہودیاں دی اگر تسی اونا کولو اپنا قبلہ اول آزاد نہیں کرا سکتے، اگر تسی فلسطینی مسلمانانو اونا دے ظلم تو نجات نہیں دلا سکتے تو آٹے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں، مر جانا بہتر ہے. کادے واسطے نے مزائل؟ آسلہ سارا کادے واسطے وے؟ اے اسلحہ صرف مسلمانانو منہ تے چھکو جڑان واسطے ہی ہے. اللہ اللہ. میں نے یاد آیا علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنی آخری تقریر جدے اندر دھماکہ آیا شہید ہو گئے. اس تقریر ضیاء الحق مرحوم نو للکاریا سی. انہاں کیا انہیں میزائل بنائے نہیں، اینی فوج رکھی ہے، یہ ساری صرف مولویاں نو مارن واسطے ہی رکھی ہے. بقول انہاں دے انڈیا دے سامنے جا کے تو رکوع پیا کرنا ہے تے مولویاں تے تو گنا لے کے چڑھے. جیڑا مولوی حق دی گل کرے انہوں پھڑ لو، انہوں جیلے تو چھڑو، اور تے فور شیڈول لا دیو، اور تے مقدمے بنا دیو، انہوں جناب چک کے لے جاؤ، دہشت خوف پھیلا دیو. کس کام واسطے ہے فوج؟ فوج دا کام کی ہوندا ہے؟ حفاظت کرنا، پہرا دینا، سیکورٹی کرنا. اللہ ساڈے حکمراناں نو ایک گل دی سمجھ عطا فرما دے. اور اسی انشاءاللہ اگر ساڈے حکمران جہاد دا علم بلند کرن انشاءاللہ اسی انہاں دے قدماں نال قدم ملا کے لڑاں گے. اور لڑو گے بول ہاتھ نہیں کھڑے کر دے تسی اندو نہ ہی لڑنا پوے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایسی تواڈے ذریعے اپنی گورنمنٹ نو، اپنی حکومت نو، اپنی فوج نو پیغام دینا چاہنے ہیں. خدا را غیرت ایمانی کلو کم لو، حمیت کلو کم لو.
مسلمان ہو تو مسلمان ماما نے جمے ہیں کچھ غیرت کرو کم لو جدو نہتھی عوام تو آندی ہے پہ اسی تو نال ہاں تو کول تے سارا کچھ ہے تسی کیوں نہیں ہمت کر دے اور ایدو پہلا بھی اس اسرائیل نے جدوں پٹھو دے دور دے اندر بغاوت کی تھی سرکشی کی تھی مسلمانہ دے ظلم و ستم کیتا پتہ جے ادوں بھی ایدا نات کا بند کرنے واسطے پروازاں کتھوں اڑیاں سن اور پتہ جے توانوں کی پتہ توہاں نہ اپنی تاریخ پڑھی نہ توانوں پتہ توانوں بس یہ پتہ ہے ساڈا عمران خان ساڈا نواز شریف ساڈی بےنظیر بس یہی پتہ ہے توانوں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو یہ تو پہلا بھی اگر اسرائیل دا نات کا بند کیتا ہے الحمدللہ پاکستانی کمانڈراں کیتا ہے پاکستان دی ایئر فورس نے کیتا ہے اور آج بھی انشاءاللہ پاکستانی جاگ رہے ہیں اسی فلسطینیاں دے نال ہاں اسی انہاں دی حمایت دا اعلان کرنے ہاں اور اسی حکومت کو اعلان کرنے ہاں خدا را انہاں دی حفاظت دا انتظام کرو انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد کرن دا اور انشاءاللہ انہاں تباہ ہی ہونا ہے کہو انشاءاللہ کیونکہ سانو اپنے محبوب نبی دے فرمان اتے اینا کو یقین ہے کہ جنہ اپنی ذات دے یقین ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک چن چن کے ایک ایک یہودی نو قتل نہ کر دیتا جائے فرمایا قرب قیامت سارے یہودی ایک جگہ دے کٹھے ہو جان گے اور پھر مسلمان چن چن کے انہاں نو مارن گے انہاں نو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی حتیٰ کہ کسے پتھر پیچھے چھپے ہون گے نا وہ پتھر بول کے آکھے گا اے مسلم آپ میرے پیچھے یہودی چھپی ہے انہوں قتل کر اگر کسے درخت پیچھے چھپے ہون گے اور درخت بول کے آکھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپی ہے انہوں قتل کر اور میں انہی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک یہودی چن چن کے مار نہیں دیتے جان دے اور اس وقت پوری دنیا تو سارے یہودی کٹھے ہو رہے ہیں تو کتھے ہو رہے ہیں اسرائیل کتھے ہو رہے ہیں کیونکہ میرے نبی دی پشین کوئی پوری ہونے والی ہے یہ کٹھے ہو رہے ہیں پھر اساں انشاءاللہ انہوں کٹھیاں کر کے مارنا ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دے متعلق میں پڑھ رہا سا جدوں انہوں نے ایسی ہونی افواج دے خلاف جدوں خروج کیتا لشکر تیار کیتے تے ساریاں عیسائیاں دیاں یہودیاں دیاں فوجاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں انہوں دے مد مقابل تے انہوں دے کمانڈر آکھیا صلاح الدین ایوبی نو کہ سارے کافر کٹھے ہو کے آ گئے نے تے او نہ ہوئے کہ اسی کسی شکست کھا جائیے تے فی الحال حملہ کرنا مناسب نہیں کچھ دیر انتظار کر لیا جائے ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا اے ہی تے بہترین وقت ہے نہ سارے نو مارن دا میں کلیاں نو کتھے لبدا رہاں گا ہون تے سارے کٹھے ہوئے نے اے تے وقت ہے انہاں نو کٹھیاں مارن دا حضرات اسائنہ یہودیاں نو مارنے اور چھڑ دیو ایڈی امن پسندی یہ کوئی امن پسندی نہیں غیرت دا نام لو غیرت دا نام اسائنہ یہودیاں نو قتل کرنا ہے کہو انشاءاللہ اور وہ وقت آن والا جدو انہاں قتل ہونا ہے انشاءاللہ اور بیت المقدس پہلے بھی مسلمان نہ دس آج بھی مسلمان میرے نبی مسجد جدو مدینے آئے کہ آپ نے بیت المقدس وال 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی بیت المقدس میں میرے نبی نے قبلہ بنایا اور تہاڈا قبلہ ہے بیت المقدس پتہ جے تہاڈا کی ہے کنے مہینے میرے نبی نے اتل منہ کر کے نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے تے اپنا قبلہ ایویں دے چھڑنا جے چپ کر کے لو تسی لے جاؤ تانوں دتا اساں ایڈی بغیرتی اسی ایڈے بغیرت نہیں اسی غیرت مند کہو انشاءاللہ اسی اپنا قبلہ نہیں دے مانگے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
اچھا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے بھائی اعلان ہے کہ اج انشاءاللہ جمعے تو بعد جس طرح اگے بھی اسی احتجاجی ریلی مختصر جی ہے ترونکل روڈ تک کڈنے ہیں، اج بھی انشاءاللہ پروگرام ہے ساری جماعت دی طرفوں۔ اج یہ احتجاجی ریلی ہے فلسطینیاں دے حق وچ اور یہودیاں دے خلاف۔ جمعے تو بعد تانوں پتہ ہی ہے مختصر جہا ٹائم ہوندا ہے، زیادہ تو زیادہ 20 منٹ ادھا گھنٹہ ایتھوں اساں چل کے ترونکل روڈ تک جاواں گے، اوتھے کوئی 10-15 منٹ کوئی تھوڑی بہت گفتگو ہوئے گی، اس تو بعد دعا ہو کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سارے دی ایمانی غیرت دا تقاضا ہے کہ اس ریلی وچ شرکت کیتی جائے، اور اج پورے ملک دے اندر یہ احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں، اساں انشاءاللہ اپنا حصہ پانا ہے، پاؤ گے انشاءاللہ، پاویں کسی نو کنی بھی جلدی کیوں نہیں، لیکن اللہ واسطے اس ویکھو اسی جہاد دا دعویٰ پہ کرنے ہیں، تو جی اسی اینا ٹائم نہ کٹ سکیے تو جہاد واسطے زندگی اسی کتھوں دیاں گے۔ اس واسطے اساں اپنی آواز بلند کرنی ہے، یہ اندر تہاڈی معاونت چاہیے، تساں سارے اس ریلی میں شریک ہونا ہے۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے، کوئی ساتھی بھی شرکت تو بغیر نہ جائے، جزاکم اللہ خیر۔ اے اعلان نے کوئی ایک دو دعاواں دی درخواستاں نے، کسی بھائی نے لکھا ہے کہ میرے بھائی کو دماغ کا فالج ہوا ہے، اسپتال میں ہے، کسی لکھا ہے دادا جان کی حالت نازک ہے، اسپتال میں آکسیجن لگی ہوئی ہے، تو بھائی دعا کرو انہاں بیماراں واسطے، اللہ تعالیٰ انہاں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی جمعے تو پہلے ملے نے، انہاں دا بھائی باہر کسی ملک دے اندر بیمار ہے، وہ اسپتال میں داخل ہے، انہوں بھی فالج ہوئے ہے، دعا کرو اللہ انہوں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساڈے پچھڑے محلے دے اندر ایک خاتون ساڈے کول ہی اتنے جمعہ شمعہ پڑھتے سن، انہوں دے بچے ساڈے کول پڑھتے ہیں، وہ پچھلے جمعے وفات پا گئیاں، انہوں دا جنازہ سودرے ہویا، تے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، او مومنہ مسلمان بی بی اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اودیاں معاف فرمائے، اور اللہ جنت وچ اونچے درجے اللہ نصیب فرمائے۔ اور بھی کئیاں نے بیماراں نے دعا واسطے آکھے ہے، سب واسطے اللہ سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ایک واٹس اپ دس رہے سن کوئی خاتون ہے، انہیں مسجد نہ تعاون کیتا ہے، دعا دی درخواست کیتی ہے، اللہ دی اس محبت نو قبول فرمائے، اور اللہ نو دے بدلے جو دنیا آخرت دیاں جزائے خیر اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس تو علاوہ ایک مسئلہ کسے پوچھیا فجر دے وقت وضو دے نفل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں پڑھنیاں نے، انہاں 2 سنتاں دے اندر ہی نیت کر لو، او فجر دیاں سنتاں بھی ہو جان گیاں تے وضو دے نفل بھی ہو جان گے، الگ الگ نیت کر کے پڑھنا یہ دی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ایک کی نیت کر لو چونکہ نفلی نماز ہے، ایک جنیاں 2 رکعتاں تو سنتاں پڑھنیاں نے، او دے وچ ہی تواڈے وضو دی او جڑا تحیۃ الوضو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی اذان تو بعد سورج طلوع ہون تک فجر دیاں 2 رکعتاں تو علاوہ کوئی نماز نہیں۔ فجر دیاں 2 رکعتاں کیڑیاں؟ فجر دیاں 2 سنتاں، فرض تے پڑھنے ہی پڑھنے، فجر دیاں 2 سنتاں تو علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس واسطے دیگر نفلی نمازاں تو اس وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے وضو دے 2 نفل پڑھنے نے تے او جڑیاں سنتاں انہیں پڑھنیاں نے او دے وچ ہی نیت کر لے، او سنتاں بھی ہو جان گیاں، وضو دے نفل بھی ہو جان گے۔ اے کسی بھائی نے کوئی لمبا رکا لکھی ہے، انہوں پڑھن دا ٹائم نہیں، میں معذرت چاہنا اگر وہ بھائی تھے موجود ہے تو بعد میرے کو علیحدگی رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا بھائی پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی، اج بھی کر رہے ہیں، جامعہ الحمدللہ صبح تو کھل رہے ہیں، اج آخری چھٹی سی تے صبح کلاساں لگ جانیاں نے، جڑے بچیاں دے والدین اتنے موجود نے اور صبح بچیاں نو کوشش کرن کہ 7 بجے تو پہلے یعنی 7 تو لیٹ نہ ہونا، 7 بجے تو پہلے اپنے بچوں کو اتنے پہنچان تاکہ وہ بچے آ کے اپنی کلاساں بیٹھن۔ 7 بجے حاضری لگے گی، اس حاضری تو پہلے سارے بچے جڑے نے وہ شریک ہونے چاہیے اس حاضری کے اندر۔ اس تو علاوہ داخلے کھلے نے،
پنجویں پاس بچے وہ داخلہ لین حفظ واسطے، نال حفظ ہوئے گا، نال انشاءاللہ 3 سال سکول دی پڑھائی مڈل ہوئے گا، اور جڑے مڈل پاس بچے نے انہاں واسطے بھی داخلہ کھلا ہے، وہ داخلہ لین انشاءاللہ۔ اگر وہ ترجمہ تفسیر پڑھن گے او دے نال انہاں نو جڑی علوم عصری ہے 9ویں 10ویں، اور اگر اللہ نے توفیق دیتی تے کو 11ویں 12ویں یعنی عصری علوم بھی نال پڑھائے جان گے، نال دینی علوم بھی انشاءاللہ اگے بھی چلتے ہیں پہ، مزید انشاءاللہ بہتر طریقے نال اسی انہاں نوں چلاواں گے۔ داخلے کھلے نے، جلدی تو جلدی جڑے بھائی داخل کروانا چاہتے ہیں اپنے بچیاں نوں او فوری داخل کروان، تاکہ آغاز وچ ہی وہ بچے کلاساں وچ بیٹھن، انہاں دے سبقاں دا حرج نہ ہوئے۔ تے اللہ تعالیٰ کولو دعا ہے کہ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں مل کے اے ادارہ چلان دی توفیق عطا فرمائے۔ اینوں رب ہی چلا رہے ہے تے تواڈے تعاون نال چلا رہے ہے، انشاءاللہ اے چلدا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ تواڈا تعاون نال رہے گا، رب دی رحمت نال رہے گی، انشاءاللہ بچے پڑھتے رہیں گے اللہ دی توفیق نال۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا